وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضي من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تهزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغا. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کی کیا کیفیت تھی، کیونکہ اللہ تو دلوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. حین ذہب ولدها فی البحر، جب آپ نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دیا تو اب حضرت ام موسیٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی کہ اب دل میں اور کوئی خیال ہی نہیں باقی رہا، کوئی بس ایک ہی فکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جائے. یعنی ای من فارغا من کل شیء من امور الدنیا الا من موسیٰ، یعنی دنیاوی امور باقی تمام معاملات گویا بھول گئے، دل ہر قسم کی باتوں سے خالی ہو گیا، صرف ایک فکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کہاں ہوں گے، کہاں پہنچے ہوں گے، صندوق ملی ہوگی. قالہ ابن عباس ومجاہد وإکرامۃ وسعید بن جبیر وابو عبیدہ والضحاک والسدسی وقتادہ وغیرہم. تو ان تمام مفسرین نے یہی ترجمہ فرمایا ہے کہ فارغاً کا معنی کیا ہے کہ خالیاً من کل شیء، ہر چیز بھول گئی، بس ایک ہی غم رہ گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے. کیونکہ قاعدہ ہے دنیا میں کہ سب سے بڑی کمزوری جو ہے نا جی والدہ، اسی لیے اسلام میں ماں کا حق جو ہے وہ والد کے حق سے مقدم. ایک آدمی نے رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق. اس نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق. اس نے کہا ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق. اس نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، قال ثم ابا کا، اب تیرے باپ کا حق ہے. یعنی 3 دفعہ حضور نے امو کا امو کا امو کا ثم ابا کا، 4تھی دفعہ جا کے والد کا ذکر کرنا. اصل میں علماء فرماتے ہیں کیونکہ حضور پاک جو ہیں وہ تو صاحب قرآن ہیں، وہ تو شارح قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، مبین قرآن ہے. قرآن پاک نے بھی تو والدہ کے 3 کیفیتوں کا ذکر کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
دوسری جگہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ والدہ کے 3 کیفیتیں ہیں کہ ایک تو بچے کو پیٹ میں اٹھاتی، پھر ولادت کے وقت جو ہے وہ ایک موت و حیات کی کشمکش سے گزرتی ہے، پھر اس کے بعد بچے کو 2 سال تک رضاعت کا جو مرحلہ ہے اس سے گزرتی ہے۔ تو اس پر چونکہ ان 3 مشقتوں کا ذکر ہے تو اللہ نے اس کے درجے کو بھی 3 درجے بلند کر دیا ہے باپ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، اسی لیے آپ اسی قصے پہ قرآن پہ غور کریں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا، والد کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ یعنی اس سارے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پڑھیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ نے القاء کیا، الہام کیا تو موسیٰ کو کیا، باپ کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے کہ اس سارے مرحلے میں اصل بات جو ہے وہ ماں، اور ماں ہی کا مقام ہے اور ماں ہی کا دل ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے سمندر میں ڈال دے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کیفیت یہ تھی کہ بی بی کا ہر چیز دل سے نکل گئی، بس ایک خیال جمع ہوا۔ اسی کو حضرت ابن عباس نے، حضرت ضحاک نے، تمام مفسرین نے یہی ارشاد فرمایا، ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، یعنی اس پریشانی کے عالم میں قریب تھا کہ بی بی کھول دیتی بات۔ یعنی بی بی اتنی گھبرا گئی، جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو بات چھپا نہیں سکتا، جب آدمی گھبرا جاتا ہے تو پھر جن کو نہ بھی بتانی ہو تو بتا بیٹھتا، تو قریب تھا یہ بات کہ بی بی ظاہر کر بیٹھتی اور گھبرا کے کہہ دیتی یا دوڑ پڑتی ڈھونڈنے کے لیے، اور لوگ پوچھتے کیا ہے تو کہتی میرا بچہ۔ لیکن ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، جما دیا، ان کے دل کو تسلی دی، اور لفظ ربطنا علی قلبها، گویا ہم نے ان کے دل کو باندھ کے مضبوط کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم اس کے دل پہ گرہ نہ لگاتے، اگر ہم اس کے دل کو نہ تھام لیتے تو بیوی تو ظاہر کر بیٹھتی۔ وقالت لأخته قصی، اب مفسر فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بہ، کیا مانا؟ اے ان کادت من شدت وجدها وحزنها واسفها لتظہر انه ذهب لها ولد، کہ بی بی کو چونکہ شدید غم تھا، شدید حزن تھا، شدید افسوس تھا، تو خطرہ یہ ہو گیا کہ کہیں ڈر کے مارے بی بی نہ رونا شروع کر دے کہ میرا بیٹا گیا تو بات تو کھل جائے گی۔ وَتُخْبِرُ بِحَالِهَا لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ ثَبَّتَهَا وَصَبَّرَهَا، اگر اللہ ان کو ثابت قدم نہ رکھتے، اللہ ان کو صبر نہ دیتے، اللہ ان کے دل کو نہ تھام لیتے تو بی بی کہہ بیٹھتی لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، یعنی یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دریاؤں کے سپرد کیا اور ماں کے دل کو بھی سنبھال لیا۔ اگر اللہ صبر نہ دیتے تو بی بی تو کھول بیٹھتی بات۔ وقالت لأخته قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اے حضرت ابنتها وكانت كبيرة تئیما يقال لها، بی بی صاحبہ نے اپنی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، بہن اتنی بڑی تھی کہ ہر بات سمجھتی تھی، ہر چیز کو سمجھ لیتی تھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ جاؤ، یعنی جدھر ہم نے صندوق ڈالا ہے اسی طرف سے جاؤ، دیکھو کہ کیا کوئی پتہ لگ سکتا ہو۔ قصیہ من اتبعی اثرہ وخذی خبرہ، یعنی آپ کے طرف چلیں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں اور خبر معلوم کریں۔ وَتَطْلُبِي شَأْنَهُ مِن نَوَاحِي الْبَلَدِ، اور معلومات کریں کہ اگر وہ صندوق پکڑی گئی ہے
اگر وہ صندوق کسی کو ملی ہے تو یہ ایک عجیب بات ہوگی، تو لازمی بات ہے کہ ایسے بگویاں اور لوگ باتیں کر رہے ہوں گے کہ صندوق پکڑی گئی، صندوق مل گئی، اس میں بچہ تھا، اس میں یہ بات تھی۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ عن جنوب کیا مانا؟ عن جانب، بی بی دیکھا لیکن ایک طرف سے، تاکہ لوگوں کو شک بھی نہ ہو کہ یہ اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہے بی بی۔ وقال مجھے بصرت بھی عن جنب عن بعید، جنب مانا دور سے دیکھا۔ وقال قتادہ جعلت تنظر الیہ وکأنہا لا تریدہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں فبصرت به عن جنب کا مانا یعنی اس انداز میں دیکھا کہ گویا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے دیکھ رہی ہے، پتہ کریں کیا قصہ ہے، کیا بات ہے، کون بچہ ہے، یعنی اجنبی ہو۔ وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون وحبت امرأة الملك واستطلقته منه عرضوا عليه المراضي التي في دار ملك بنا صديا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے اور بی بی نے فرعون سے ان کو چھڑا لیا، کیونکہ فرعون تو چاہتا تھا نا کہ قتل کرو، یہ تو بی بی کی ہمت ہے، اللہ نے ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ بی بی نے کہا قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ پہنچائے، ہم بچہ بنا لیں، کیوں قتل کرتے ہیں ایک بچے کو؟ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھڑا لیا تو اب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پینے کی طلب ہوئی، تو جتنی وہاں عورتیں تھیں، دایا تھیں، دودھ پلانے والی تھیں، سب کو بلایا گیا، لیکن وہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے۔ وَأَبَى أَن يَقْبَلَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیتے، دودھ نہ لیتے۔ فَخَرَجُوا بِهِ إِلَى السُّوقِ لَعَلَّهُمْ يَجِدُونَ امْرَأَةً تُصْلُحُ لِرِضَاعَتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ بِأَيْدِيهِمْ عَرَفَتْهُ فَلَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ وَلَمْ يَشْعُرُوا بِهِ۔ اب بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ملکہ نے کہ اس کو لے کے بازار میں جائیں، کوئی بھی عورت گزرے دودھ والی روکیں، پتہ نہیں کسی کا دودھ قبول کر لیں۔ اب جب بہن نے دیکھا پہچان چونکہ سب کچھ ہے، لیکن ظاہر نہیں کیا ان پہ کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا، ہم نے حرام کر دیا، کیا معنی؟ تقدیر میں فیصلہ، ورنہ دودھ تو حرام نہیں نا، معنی یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا، اپنی تقدیر میں منع کر دیا، حرام کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پینا ہے، ہم نے تمہیں دودھ پلا کے وہاں سے نکالا ہے، اسی ماں کا دودھ پلائیں گے۔ وَذَلِكَ لِكَرَامَتِهِ عِندَ اللَّهِ وَصِيَانَةِ وَيَنْتَظِرَ غَيْرَ صَدِيِّ أُمِّهِ، اور اسی میں موسیٰ علیہ السلام کی شان بھی تھی، حفاظت بھی تھی کہ کسی اور عورت کا دودھ ان کے اندر نہ جائے ماں سوا اپنی والدہ کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ ذَلِكَ سَبَبًا لِلرُّجُوعِ إِلَىٰ أُمِّهِ تُرْضِعُهُ، اور اسی کو سبب بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس لوٹنے کا۔ وَهِيَ آمِنَةٌ بَعْدَمَا كَانَتْ خَائِفَةً فَلَمَّا رَأَتْهُ مَحِينًا فِي مَنْ يُرْضِعُهُ قَالَتْ، اب بڑے اطمینان سے آپ کی بہن کھڑی ہیں، پہلے تو ڈری ہوئی تھی لیکن اطمینان ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل بھی نہیں کیا، بچ گئے ہیں، اور ان کے لیے دودھ والی عورت ڈھونڈی جا رہی ہے۔ تو اب مطمئن ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا میں تم کو ایک گھرانہ بتاتی ہوں، جو گھرانہ جو ہے اس کا پورا کفالت بھی کریں گے اور تمہارے اس کے خیر خواہی بھی کریں گے۔ فقالت هل أدلكم على أهل بيت آل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ قال ابن عباس فلما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا لها وما يدريك من نصحهم له وشفقتهم عليه، فقالت لهم نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته۔ اب جب بی بی نے یہ لفظ ارشاد فرمائے
کہ ایسا گھرانہ ہے یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. انہوں نے کہا اچھا تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ ہے؟ ان کو شک پڑ گیا کہ یہ بچی جانتی ہے کہ یہ بچہ کون ہے. انہوں نے پکڑا, انہوں نے کہا تم کیسے کہتی ہو کہ وہ گھر والے جو ہے اس کے؟ انہوں نے کہا تم سمجھے نہیں ہو. میں نے کہا جب بادشاہ کی خوشی, بادشاہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے لازمی بات ہے کہ وہ گھر والے اس کی خیر خواہی کریں گے کہ بادشاہ خوش ہو جائے. جب بادشاہ خوش ہوگا ان کو انعام ملے گا. میں نے تو اس لیے کہا ہے. فَأَرْسَلُوهَا فَلَمَّا ثَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ وَخَلَصَتْ مِنْ أَذَاهُمْ ذَهَبُوا مَعَهَا. اب جناب بی بی کو انہوں نے چھوڑ دیا. اب بی بی جب فارغ ہوئی اور ان کو ذهبوا معها إِلَى مَنزِلِهِمْ, وہ ان کے ساتھ آئے ان کے گھر کی طرف. دخلوا بِهِ إِلَى أُمِّهِ فَتَصَدَّقَ فَالْتَقَمَهُ. اب موسیٰ علیہ السلام کو لے کے ان کی والدہ کے پاس آئے. تو جب والدہ نے اپنے سینے سے لگایا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. فَفَرِحُوا بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا. اب ان کو بڑی خوشی ہوئی. وَذَهَبَ الْبَشِيرُ إِلَى امْرَأَةِ الْمَلِكِ. اب آدمی دوڑا بی بی آسیہ کے پاس, فرعون کی گھر والی کے پاس, ملکہ کے پاس کہ مبارک ہو عورت کا دودھ قبول کر لیا ہے اس نے. فاستدعت ام موسیٰ واحسنت الیہا واعطتها عطاؤہ جزیلا. اب ملکہ نے ان کو طلب کیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تشریف لائیں, اس نے بڑے عطایا, بڑے انعام, بڑے اکرام سے نوازا آپ کو. وہی لا تعرف انہا امہ فی الحقیقہ. اب ملکہ بھی یہ نہیں جانتی کہ یہ تو حقیقتاً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پرورش پائیں اور والدہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور جناب انعام بھی لے اور بدلہ بھی لے اور تنخواہیں بھی لے. اللہ جب دینے پہ آتے ہیں نا تو یرزقہ من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا, خیال بھی نہیں ہوتا. اب اس کے بعد جناب فرماتی ولیکن لکون باب کے ساتھ یا مساتا آسی ان تقیم اندہ وترضیہ فبتریا وقالت. اب اس کے بعد بی بی آسیہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم ہمارے محل میں ٹھہر جاؤ, موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے ہم یہاں جگہ دے دیتے. تو بی بی نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی, میرا شوہر ہے, میری اور اولاد ہے, میں نے ان کو سنبھالنا ہے. ان لی بال و اولاد ولا اقدر مقام عندک ولیکن ان احببت نذر فی بیتی فعلت. اگر تم چاہو تو میں اپنے گھر میں دودھ پلایا کروں گی. فاجابت امرأۃ فرعون الى ذلك واجرت علیہ النفقۃ والسراج والکساء واللسان الجدید. تو بی بی آسیہ بھی راضی ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لے جاؤ بچے کو, اپنے گھر میں رکھو, دودھ پلاؤ, اس کا سارا خرچہ, نفقہ, لباس سب ہم دیں گے, تمام احسانات ہم. فرجعت ام موسیٰ بولدها راضیۃ مرضیۃ قد ابدلها اللہ بعد خوفها امنا فی عز وجاہ ورزق دار. اب بی بی ام موسیٰ واپس آئیں اپنے گھر میں اس حال میں کہ بالکل راضی ہیں, مطمئن ہیں, کوئی غم نہیں, کوئی خوف نہیں, اور پھر انعامات ہیں اور احسانات ہیں اور کپڑے ہیں, عزت ہے, جاہ ہے, پیسہ ہے. فلہذا جاء فی الحدیث مثل الذی یعمل یعتصب فی صنعته الخیر کمثل ام موسیٰ ترزق الدعوۃ وتأخذ اجرها. اسی لیے حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو شخص یعمل و یحتسب یعنی عمل کرے اور اپنے عمل میں اجر اللہ سے طلب کرے اور اپنے اس عمل کے اندر خیر اور بھلائی چاہے, تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ام موسیٰ علیہ السلام کی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں اور اس پہ اجرت بھی دے رہی ہیں. فلم یکن بین الشدۃ والفضل الا القلیل یوما ولیلۃ او نحوہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پریشانی تھی وہ بھی کوئی لمبی مدت نہیں تھی, بلکہ یعنی ایک دن رات مشکل سے گزرا اور موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. فسبحان من بیدہ الامر ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن الذی یجعل لمن اتقاہ بعد کل ہم فرجا وبعد کل ضیق مخرجا.
اب مفسر فرماتے ہیں پاک ہے ذات جس کے ہاتھ میں سب معاملات، جو چاہے ہوگا، جو نہ چاہے نہیں ہوگا، اور جس نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، حرام سے بچے گا، اللہ اس کی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے۔ اللہم اجعل لکل ہم فرجا، یا الہ العالمین تمام عالم اسلام پہ رحم فرما دے یا اللہ، خصوصاً فلسطین پہ، لبنان پہ، مسلمانوں پہ جن پہ آج ظلم و تشدد اور کفر کے بمباروں کی انتہا ہو گئی ہے، معصوم پھولوں کی طرح بچے تڑپ رہے ہیں، ماؤں کی گودوں میں دم توڑ رہے ہیں، ماؤں کے روتے روتے آنکھوں کے چشمے سوتے سوکھ گئے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی مشکل نہیں حل کر سکتا۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء نافع۔ اللہ کی شان ہے، اب اسی میں غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو مدتیں گزر گئے، یعنی یوسف علیہ السلام جب جدا ہوئے بچے تھے، اور جب حضرت یعقوب سے ملاقات ہوئی تو یوسف ماشاءاللہ بڑھاپے کی طرف جا رہے، یعنی اتنی طویل مدت تک اللہ کا پیغمبر رو رہا ہے، غم میں ہے، مانگتے ہیں۔ اس لیے مایوس نہ ہوا کریں کہ جناب اتنا عرصہ ہو گیا ہم دعا کر رہے ہیں اور کام نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم غلام ہیں، محتاج ہیں، بندے ہیں، ہمارا کام ہے کہ مانگتے رہیں، اس کی مرضی، جب چاہیں دروازہ کھولو۔ اور کبھی حکمتیں ہوتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو 24 گھنٹے کے لیے جدا کیا، واپس ملا دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، مصر میں بیچا گیا، امراۃ العزیز کے گھر میں پالا گیا، پھر جیل میں گئے، تکالیف میں گزرے، مدتوں کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب پہ راز کھولا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا ہے، کسی کے پاس نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، نہ ٹال سکتا ہے نہ ملا سکتا ہے مگر اللہ تعالی کی ذات ہے، یہ حکمتیں ہیں۔ اچھا یہاں رونے والی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، نبی تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں، نبی تو نہیں۔ وہاں تو یعقوب علیہ السلام نبی ہے، یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور روتے روتے آنکھیں مبارک سفید ہو گئی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی تقدیر میں اللہ بس آدمی کہے آمنا باللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ لہذا قال تعالی فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا، ہم نے آپ کی والدہ کی طرف لوٹایا تاکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ولا تحزن، اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا غم نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا، جیسے اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو میری گود میں لوٹایا ہے، اب جو وعدہ ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی بنائیں گے، رسول بھی بنائیں گے، وہ وعدہ بھی سچا۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ أَيْ فِيمَا وَعَدَهَا مِنْ رَدِّهِ إِلَيْهَا وَجَعَلَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَحِينَئِذٍ تَحَقَّقَتْ بِرَدِّهِ إِلَيْهَا أَنَّهُ قَائِلٌ مِنْ رُسُلِ الْمُرْسَلِينَ۔ اب جب بچہ آ گیا تو آپ کا یقین مزید بڑھ گیا کہ ہاں اب یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچے کو ایک دن رسول بھی بنائیں گے، نبی بھی بنائیں گے، پیغمبر نبوت بھی عطا فرمائیں گے۔
فآمنته في تربيته ما ينبغي له طبعا وشرعا. اب بی بی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ایسے انداز میں کی کہ جو طبعاً بھی اور شرعاً بھی پیغمبر کی شان کے لائق ہوتی ہے کہ اس بچے نے نبی بننا ہے. لہذا اسی طرح تربیت کا پورا خیال رکھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون. اے حکم اللہ فی افعال عواقب المحمود التي هو المحمود علیہا فی الدنیا والآخرہ. لوگ جو ہیں نہیں جانتے کہ اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عواقب میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. فربما يقع الامر كريها النفوس فعاقبۃ محمودۃ فی نفس الامر. بظاہر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو وہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے لیکن اسی میں بہتری ہوتی ہے. كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وكما قال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. کہ بعض اوقات آدمی ایک چیز کو برا سمجھتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز میں ایسا بدلہ دیتے ہیں کہ وہ چیز خیر بن جاتی ہے. جیسے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. اس کو آپ برا نہ سمجھیں بلکہ اسی میں بہتری ہے کہ اللہ نے بی بی عائشہ کی برات قرآن میں نازل کی جو قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا. اللہ نے شان اونچا کر دیا، شان بلند کر دیا، عظمت بلند کر دی اور امہات المومنین کے شان کو دنیا پہ واضح کر دیا. یہ ہر چیز میں حکمت ہے. اللہ ہمیں اپنے حکمتوں پہ اور اپنے فیصلوں پہ راضی برضا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر کوئی غیر مسلم ہے اور خوبصورت ہے اس کو دیکھ کے آدمی سبحان اللہ کہتے ہیں کہ نا سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ پاک ذات ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان بنایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ غیر محرم عورت ہو کافر اس کو دیکھ کے تم سبحان اللہ پڑھتے رہو. وہاں تو حکم ہے کہ نظر نیچی کرو اور اگر دل میں کوئی غلط خیال آیا تو استغفر اللہ پڑھو نہ کہ سبحان اللہ پڑھو. کہ میری کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے میرا بھائی، اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں راضی برضا رہنا چاہیے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ حق. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہے رزق کھول دیں اور جس کا چاہے تنگ کریں. دو بھائی ہوتے ہیں دونوں کو برابر جائیداد ملتی ہے. ایک کروڑوں میں کھیلتا ہے ایک بیچ کے کھا جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ ہمارے اپنے گناہ بھی ہوتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے بھی رزق میں تنگی آ جاتی کہ آدمی کے گناہ ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ گناہ شراب زنا گناہ ہے. جھوٹ بولنا بھی تو گناہ ہے نا. کسی کی غیبت کرنا بھی تو گناہ ہے. گلہ کرنا بھی تو گناہ ہے. لوگوں کے عیب ڈھونڈنا بھی تو گناہ ہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے. تو اس گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق میں کمی کر دے. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی صالح ہے گناہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی رزق تنگ ہے تو یہ امتحان ہے اللہ کی طرف. یہ ابتلا ہے اللہ کی طرف. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اسی میں ہوتی ہے کہ اس بندے کو زیادہ دیا تو میرا دروازہ چھوڑ دے گا تھوڑا ہی دو. یہ سارے اس کے حکمتیں ہیں
اور وہ علیم ہیں، وہ حکیم ہیں، وہ خبیر ہیں، وہ بصیر ہیں. ہمیں ہر حال میں ان کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے. اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے الحمدللہ، ہمیں تھوڑا دیا ہے الحمدللہ. بلکہ ایک واقعہ آتا ہے حدیث مبارک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی بھیجے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے. ایک بندے کے پاس مال تھا، بکریاں تھی، ریوڑ تھا، کافی تھا، اس کے پاس گیا. لیکن اس نے بڑے ترش روئی سے کہنے لگا ہر سال بس کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا ہے، اسلام نے بھی ہم پہ ٹیکس لگا رکھی ہے. اور بالکل جو مرگل قسم کا مال تھا نا، بکریاں شکریاں، کہا کہ یہ لے جاؤ. اس نے کہا یہ تو میں نہیں لیتا. چلا گیا ایک اور آدمی کے پاس، وہ متوسط مال کا مالک تھا. اس نے چن چن کے مال دیا، بھئی یہ لے جاؤ. نے کہا اللہ کے بندے ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ نہ اعلیٰ مال لو نہ ادنا لو، درمیانہ مال لو. تم اپنے سب سے قیمتی مال سے کہا یار میرا دل کرتا ہے اللہ کے راستے میں دینا ہے تو سب سے اچھا دو. اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کا واقعہ سنایا کہ ایک آدمی نے تو جناب منہ بھی بگاڑ لیا اور باتیں بھی عجیب کی اور مال بھی ایسا دیا جو بالکل مرنے کے قابل قریب تھا. میں نے نہیں لیا. آپ نے فرمایا اللہ اکثر مال، اچھا اس کے مال کو میرا اللہ بڑھا دو. اور جس نے اچھا مال دیا فرمایا کہ اس کے مال کو تھوڑا کر دو. اب صحابی حیران، ایک آدمی نہیں دیتا، اس کے لیے حضور دعا کریں. اور جو بیچارہ دے رہا ہے اس کے لیے دعا الٹی ہو رہی ہے کہ اس کا مال گھٹ جائے. کچھ دن گزرے، اس کا مال اتنی بڑھ گیا کہ وہ مدینے سے دور ہو گیا اور دور ہو گیا اور دور ہو گیا. حرم ختم، نماز ختم، مدینہ ختم، چکر میں آ گیا. یہ بھی تو عذاب ہے نا. اور جس آدمی کا مال تھوڑا ہو گیا وہ ہر بات چھوڑ کے حرم کے قریب آ گیا، رات دن حرم میں. تو بعض اوقات میرا بھائی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. ہمیں ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے. کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ مال جو ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اگر مال دنیا کی قیمت ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو دیتا، کافروں کو دیتا، فرعونوں کو دیتا، قارونوں کو دیتا، ابو جہل کو دیتا. تو اس لیے اگر تمہارے پاس مال کم ہے تو غم نہ کرو. یہی غم تو تمہیں کھا رہا ہے جس کی وجہ سے تم محروم ہو رہے. اس کو مل گیا تو مجھے نہ ملا، اس کو مل گیا تو مجھے نہ ملا. تمہیں ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے. باقی ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، ہم کسی امتحان کے قابل نہیں، ہم کسی تنگی کے قابل نہیں. ہمیں ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. کہتے ہیں جی کہ دادا دادی کے لیے اگر میں عمرہ کروں جو فوت ہو گئے کر سکتے ہیں، لیکن ہر کے لیے ایک نہیں کہ ایک عمرہ کر کے سارے دادے بخشوا دو ایک ہی دفعہ. سب کے لیے حج. جب تم حج کرتے ہو ایک ہوتا ہے، جب زندہ حج کرے ایک ہے، تم خود عمرہ کرو تو ایک ہے. اب دوسروں کے لیے ایک عمرے کے ٹکڑے کر کے سب پر تقسیم کرنا چاہتے ہو. میرا بھائی پاکستان سے چھٹی کاٹ کے جدے آیا، میں مکے میں ہوں.
میں نے اس کو فون کیا کہ مکے آ جاؤ، وہ بغیر احرام مکے آیا، مکے میں احرام باندھ کے مسجد عائشہ چلا گیا۔ میرا بھائی بات سمجھیں، تمہارا بھائی رہتا ہے جدے میں، جب چھٹی کاٹ کے واپس آیا اس کی نیت جدہ آنے کی تھی یا مکہ آنے کی تھی؟ اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میری ڈیوٹی بھی جدے میں ہے، میں نوکری بھی جدے میں کرتا ہوں، میں جدہ جا رہا ہوں، تو احرام باندھنا ضروری ہی نہیں۔ احرام تب باندھا جاتا ہے جب باہر سے آنے والے کی نیت مکہ آنے کی۔ اگر طائف آنا ہے، جدہ آنا ہے، مدینہ پاک آنا ہے، کوئی عمرہ نہیں۔ تو تمہارا بھائی بغیر عمرے کے اپنی ڈیوٹی پہ جدے آ گیا، بعد میں تم نے اس کو بلایا، وہ جدے سے تمہیں ملنے کے لیے آیا اور پھر جا کے عمرہ کیا، تو کوئی دم نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر زکوٰۃ اور صدقہ کا مال لینا جائز ہی نہیں ہے۔ صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ مال کو گویا پاک کرنے والی چیز ہے، گویا میل ہے جو صاف ہو گئی۔ اللہ اپنے نبی کو اور آل رسول کو زکوٰۃ اور صدقے سے محفوظ رکھا ہے، حضور کبھی نہیں لیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ صدقے کے کھجوریں کچھ آئی ہوئی تھیں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے، کھیلتے کھیلتے جو آ رہے تھے تو آگے کھجوریں پڑی تھی، بچے تھے، جلدی سے ایک ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا کے پکڑ لیا اور آپ نے یہاں سے پکڑا اور کہا کخن، نکالو باہر کھجور۔ بچوں کے منہ میں سے حضور نے کھجور نکلوا دی اور فرمایا صدقے کا مال ہے اور صدقہ لینا اور کھانا ہمارے لیے حلال نہیں۔ باقی رہا زکوٰۃ کا مسئلہ، تو حضور کے پاس تو کبھی مال جمع ہی نہیں ہوا، زکوٰۃ کس بات کی دیں؟ زکوٰۃ تو تب دی جاتی ہے جب مال جمع ہو، سال گزر جائے۔ حضور کے پاس تو جو آتا تھا وہ شام کو ختم ہو جاتا تھا، تو زکوٰۃ کس بات کی حضور ادا کریں؟ حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو 30,000 درہم جو ہے ہدیہ بھیجا۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے 30,000 درہم جب پہنچے تو سارے مدینے والوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو بلایا اور بی بی چلاتی رہی 30,000 درہم سارا ایک دن میں چلا دیا۔ بی بی روزے کے ساتھ تھی، جب افطار کا وقت آیا تو آپ کی کنیز جو ہے روٹی کے سوکھے ٹکڑے لے کے اور زیتون کا تیل لے کے سامنے رکھا اور کہا بی بی اگر 2 پیسے ہمیں بھی دے دیتی، آج تو ہم گھر میں کھانا بنا لیتے۔ بی بی نے کہا یاد کرتی تو میں دے دیتی، مجھے تو خیال رہا نہیں۔ یہ تو نبی کے گھرانے کا عالم تھا، تو نبی کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا؟ حتیٰ کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پہ، آپ اپنے مصلی پہ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، تکبیر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر چلے گئے، ساتھ ہی تو حجرہ تھا نا، اور جا کے تھوڑی دیر کے بعد آگے پھر نماز پڑھائی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ تکبیر ہو جائے اور آپ لوگ کھڑے رہیں اور آپ گھر جائیں پھر آئیں؟ حضور نے فرمایا کہ جب میں مصلی پہ کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں تھوڑا سا سونے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ آیا ہوا ہے، تو میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں سونا پڑا ہو، تو میں جا کے حکم دے آیا کہ خیرات کر دو، تو اس کے بعد آگے میں نے نماز پڑھائی۔ تو جن کا یہ عالم ہو انہوں نے کس بات کی زکوٰۃ دینی تھی؟ کہتے جی کہ میں ایک
متعلقہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے والدین راضی نہیں ہوتے، بہرحال والدین کو راضی کرو، اور اگر راضی نہ ہوں تو شرعاً تمہیں نکاح کرنے سے منع نہیں ہے۔ یعنی والدین اگر منع کر رہے ہیں، کوشش کرو کہ ان کے منع کرنے کی وجوہات کیا ہے، ورنہ طلاق یافتہ عورتوں سے یا بیوہ عورتوں سے شادی کرنا تو بڑی اچھی بات اور ثواب ہے، اجر ہے۔ بہرحال کوشش کرو کہ والدین راضی ہوں۔ اگر والدین کے استدلال غلط ہیں تو شرعاً تم پہ کوئی حرج نہیں ہے شادی کرنے کا۔ اور بلکہ ایک لطیفہ مشہور ہے، اللہ عالم سچا ہے یا جھوٹا ہے، ایک آدمی نے کسی سے مشورہ کیا، اس نے کہا بھئی اس وقت دو رشتے مجھے مل رہے ہیں، ایک عورت بیوہ ہے، ایک مطلقہ ہے، ایک کا خاوند مر گیا ہے اور ایک کا خاوند جو ہے طلاق دے دیا، میں کون سے شادی کروں؟ اس نے کہا جس کو طلاق ہوئی ہے اسی سے کرو۔ اس نے کہا بھئی وہ کیوں؟ اس نے کہا جس کا خاوند مر گیا ہے وہ تو کبھی نہ کبھی خاوند کو یاد کرے گی پہلے کو، جس نے طلاق دی ہے اس کو تو دشمنی ہے، اس کو کیوں یاد کرے گی؟ وہ تمہارے ساتھ اچھا گزارے گی۔ ہم نے کہا جو مر گیا اس سے تو ہمدردی ہوتی ہے نا بندے کو، آخر زندگی گزری ہے انسان کی، تو اس کو تو وہ کبھی نہ کبھی یاد کرے گی، لیکن جس نے اس کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا، اس کو کیوں یاد کرے گی؟ یاد کرے گی تو گالیاں دے گی، لعنت بھیجے گی، محبت سے تھوڑا یاد کرے گی۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ وہ بہتر ہے کر لو، اور پھر اس کو ڈر بھی ہوگا کہ اگر آئندہ میں نے گھر نہ بسائے یہ بھی طلاق دے دے۔ خل دکان میں ملتا ہے، خل کہتے ہیں سرکے کو، یہ وہی سرکہ ہے، وہی کا کیا مانا؟ سرکہ ہوتا ہے۔ اب تو سرکہ سینکڑوں چیزوں سے بنایا جاتا ہے، انگوروں سے بنایا جاتا ہے، سیب سے بنایا جاتا ہے، کھجور سے بنایا جاتا ہے، سرکے کے کئی قسمیں انواع ہیں، جو مرضی ہے سرکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ کے گرد جو مطاف ہے وہ کتنی تھا؟ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آج کل کتابیں ملتی ہیں اور ان کتابوں میں پوری تصویریں موجود ہیں کہ فلاں سن میں کعبہ شریف کی شکل یہ تھی، مطاف کی شکل یہ تھی اور باہر حرم کی شکل یہ تھی، بلکہ بعض کتابوں میں تو اسکوائر میٹر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ وہ کتاب لے لیں اور پڑھیں اور دیکھیں۔ اب ایسے میں آپ کو بتاؤں وہاں تک تھا، آپ کیسے سمجھیں گے؟ مسجد الحرام میں فرض نماز پڑھنا جو ہے وہ کس جگہ افضل ہے؟ سب سے افضل ہے امام کے پیچھے صف اول میں، اور اسی طرح ما بین الرکنین یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں زیادہ تر نماز جو ہے ما بین الرکنین پڑھتے تھے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں، اور اس کی حکمت بھی تھی کہ کعبہ تھا بیت المقدس، تو حضور جب یہاں کھڑے ہوتے تو یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جاتا اور رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہو جاتا، تو لہذا بہرحال وہ مقام جو ہے افضل ہے۔ ویسے تو اللہ کا گھر سارا افضل ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے افضل ہے، حتیم کے اندر نماز پڑھیں افضل ہے، مطاف میں نماز پڑھیں افضل ہے، ما بین الرکنین نماز پڑھیں افضل ہے، اللہ کے کعبے کی دیوار کے جتنا قریب نماز پڑھنے کا موقع ملے وہ افضل ہے۔ یہ تو بقائی مبارکہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ۔
خبر پدر رسول اکرم در کجا ہست نمی دانم. یا محمد یا رسول اللہ یا نبی اگر دور سے کہا جائے اور حرف ندا استعمال کیا جائے تو شریعت میں منع ہے، کیونکہ یا حرف ندا ہے اور ندا صرف اللہ کو کی جاتی ہے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، یا حی یا قیوم. اگر وہی حرف نبی کے ساتھ بھی لگایا جائے تو شرک کا شبہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ایسے لفظ ادا کرنے سے بھی بچیں جہاں عقیدے میں شرک آنے کا خطرہ ہو. کہ میرا ایک بندے نے قرضہ دینا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے لیکن نہیں دیتا، بس دعا کرتے رہو. اگر نہیں بھی دے گا تو تم گھاٹے میں تو نہیں ہو نا، قیامت والے دن اللہ اس کی نیکیاں لے کے تمہیں دے دیں گے. میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے اپنے والد کے 2,80,000 روپے دینے ہیں. انتقال سے 2 دن پہلے میرے والد نے کہا تھا کہ یہ پیسے سب بہن بھائی میں جس کو ضرورت ہے اس کو دے. بالکل آپ ایسا کریں کہ یہ چونکہ باپ کے پیسے تھے اور انہوں نے کہہ بھی دیا ہے تو لہذا تمام بہن بھائیوں کا جتنا شرعی حصہ ہے سب کو تقسیم کر دو. آپ اپنے لیے کر کے کسی کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ ان کو بھی ثواب دیں گے. میرے پاس 10 لاکھ روپے کا مال ہے، 6 لاکھ میں نے واپس کرنے ہیں ادھار کے. سیدھی بات ہے، وہ تو تمہارے نہیں ہے نا، واپس کرو. باقی 4 لاکھ میں زکات دو گے. کہتے جی کہ ہم لوگ کھاد اور دوائی کا کام کرتے ہیں، اگر نقد میں کھاد کی قیمت 500 روپے ہے، ادھار میں ہم 600 روپے میں بیچتے ہیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن ایک شرط ہے کہ جو کہیں کہ بھی 500 لو مجھے نقد دے دو، اگر دو گے تو ٹھیک ہے، کہو گے نہیں دیتا تو پھر ناجائز ہے. کہو گے میں نے تو ادھار ہی بیچنی ہے، اس کا معنی ہے کہ تم لالچ میں بیٹھے ہوئے ہو. اگر تم دونوں ریٹ پہ دینے پہ راضی ہو، نقد دو یہ لے لو، ادھار لو تمہاری مرضی. پاکستان میں الہدا ہے، جو کام کر رہے ہیں وہ باطل ہیں یا حق ہیں اللہ کو پتا، میں تو جانتا نہیں. مجھے کوئی معلومات نہیں ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ تعریف کرتے ہیں، اللہ عالم. میرا خیال ہے وہ مسلک احناف کے عقیدے پہ نہیں، وہ مسلک اہل حدیث پہ ہیں، جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے. باقی زیادہ میں نہیں جانتا. عورت کے لیے حرم میں جب نماز پڑھے تو نماز کی حالت میں پردہ ضروری ہے، کوئی ضروری ہے؟ ہر آدمی نماز میں ہے تو اس کو کون دیکھے گا؟ اگر علیحدہ نماز پڑھی ہے تو ایسی جگہ نماز پڑھے کہ لوگوں کی بلا وجہ اس کے چہرے پہ نظر نہ پڑے. عورتوں میں پڑھے، جو علاقے عورتوں کے لیے بنے ہوئے ہیں وہاں پڑھے گی تو کوئی نہیں دیکھے گا انشاءاللہ. کسی ستون کی اوٹ میں ہو جائے تاکہ اپنی حفاظت خود کرے. اگر آدمی نے احرام کی حالت میں اس نے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو ڈالے، انشاءاللہ کچھ نہیں، 1-2 ریال خیرات کر دو. کہتے جی کہ تلاجے میں جو مرغی آتی ہے فریز کر دیتے ہیں، اس کا کھانا جائز ہے. اصل بات فریز کی نہیں ہے، اصل بات ذبح کی ہے.
اگر وہ ذبیحہ حلال ہے، مسلمان کا ہے، تو چاہے سال پڑی رہے تلاجے میں، اور اگر ذبیحہ ہی نہیں ہے، کرنٹ سے ہے، بجلی سے ہے، تو حرام ہے۔ ڈوف صابن جو ہے میں نہیں جانتا کیا بلا ہوتی ہے۔ ہر ایک آدمی حضور پاک کے زمانے میں موجود ہے، لیکن چھوٹا تھا، وفات کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو وہ صحابی نہیں بنے گا۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں حضور کی زندگی میں حضور کو دیکھا ہے اور حضور کی صحبت حاصل ہوئی ہے۔ وہ تو اسلامی بعد میں لایا ہے، وفات کے بعد وہ صحابی نہیں بنتا ہے۔ کہتے کہ آج کل جو لوگ ہیں عمرہ تو کرتے ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے۔ حضور پاک جب تشریف لائے تھے مقام حدیبیہ پر تو آپ نے تو بکری ذبح کی تھی، اونٹ ذبح کیے تھے، آپ کو تو روک دیا گیا تھا نا، اس لیے ذبح کیے تھے۔ اگر نہ روکا جاتا تو عمرے والے کے لیے تو کوئی بکری نہیں ہوتی۔ وہ تو دم احسار تھا کہ مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک دیا جائے، بیماری روک دے، دشمن روک دے، کوئی قانونی مجبوری روک دے، تو آپ کو تو بکری دینی ہوگی، اس کے بغیر آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ میری نئی جوتی تھی، کسی نے اٹھا لی، باہر جو ڈھیر پڑے تھے اس سے میں نے لے لی، آئندہ نہ لیا کریں۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو تم غلطی نہ کرو۔ ہمیشہ اپنا جوتا جو ہے اس کو کپڑے کی تھیلی میں لپیٹ لو، پلاسٹک کے کور میں لپیٹ کے اپنے پاس رکھو۔ ایک بیٹی ہے جو دین کے کام میں بڑا حصہ لیتی ہے، بیمار ہے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین شفاء کاملۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہے جس کا خاوند جو ہے وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی وہ طلاق دیتا ہے، نہ ہی وہ بیوی کا کوئی احترام کرتا ہے، تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ کورٹ میں جا کر، اگر اسلام کی کورٹ ہے تو درخواست دے کہ میرے خاوند کا یہ عالم ہے، وہ اس کے خاوند کو بلائیں گے، میڈیکل چیک اپ کرائیں گے، اس کے بعد نکاح ختم کر دیں۔ اور اگر شریعت کی عدالت نہیں ہے، کافروں کی کورٹ ہے، تو کورٹ میں بھی دعویٰ کر دیں، لیکن اپنے علاقے کے 2-4 علماء کو مفتیان کرام کی کمیٹی بنا کے ان کے ذمہ معاملہ رکھیں، وہ ساری تحقیق کے بعد نکاح کے فسخ کرنے کا حکم دے دیں گے۔ سے ہونا فی الحرم بدل تسلیمتین یضربون بأیدیہم علی فخذیہم هذه روافض لا علاقۃ لهم بأہل السنة والجماعہ، اما ان اہل السنة والجماعہ تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ پاکستان سے آئی، احرام باندھنے سے پہلے حیض آ گیا، سیٹ اوکے تھی، اس کا خاوند جدے میں تھا، وہ اسی نیت سے آ گئی کہ جدے میں رہوں گی اور جب پھر پاک ہوں گی تو عمرہ کروں گی، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دم نہیں۔ اسی طرح حیض والی عورت جو ہے وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر جو میدان ہیں ان میں بیٹھی رہے، باہر بیٹھ کے کعبہ شریف کو دیکھتی رہے، اللہ ذکر کرتی رہے، لیکن مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ مولوی صاحبان تقریر کرتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں، بہرحال ایک تو ہے کسی کام کے لیے وہ چندہ کریں، ایک رواج ہے کہ لوگ ویسے دیتے ہیں ان کو، جیسے نعت خوانوں کو ویل دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔
کہ نماز کے بعد میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ جو ہیں انگلیوں پہ کچھ دم کر کے آنکھوں کو لگاتے ہیں، تو ان سے پوچھیں کوئی بیماری کا علاج ہوگا، ان سے پوچھیں۔ مفتی بننا چاہتا ہے، اللہ پاک علم نصیب کرے، کسی بڑے مدرسے میں داخل کرو اس کو۔ اگر عشاء سے پہلے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں تو 2 رکعت میں جب آپ جائیں گے تو احناف کے نزدیک جو ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب آخری قعدے میں بیٹھیں گے تو تشہد پورا پڑھیں گے۔ اگر کوئی آدمی حج پہ عمرے پہ آیا تھا، پھر وہ چھپ کے رہ گیا، اس نے حج کر لیا، حج تو ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کے ملک کی بھی عزتی ہے، اس کی اپنی بھی بے عزتی ہے، پکڑا جائے تو بڑا ذلیل ہوتے ہیں پھر وہ۔ آدمی قسم کا اس نے توڑ دی، کفارے میں کھانا کھلانے کا پیسہ نہیں ہے تو 3 روزے رکھ لے، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹرین سے آئے ہیں آپ، لیکن میقات سے آپ گزر گئے، احرام نہیں باندھا، آپ نے جدے سے احرام باندھا ہے تو دم پڑ گئی۔ السلام علیکم الشيخ المفتي جالس هنا جنبنا۔ کوئی آدمی رکوع اور سجود کی تسبیحات جو ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی زبان سے نہ کہے، دل سے کہے، ناجائز ہے، زبان سے کہنا ہے۔ تلاوت قرآن، تلاوت کا معنی ہی یہی ہے کہ پڑھا زبان سے جاتا ہے، دل سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ جنازہ کی جو دعائیں ہیں چھوٹوں کے لیے، یہ ایک ہی دعا جامع ہے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ امام جو ہیں وہ کس امام کی تقلید کرتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ سعودی عرب میں کون سی فقہ رائج ہے؟ فقہ حنبلی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ۔ سجدہ تلاوت جو ہے اگر عصر کے بعد ہم کر لیں کوئی حرج نہیں۔ میں 4 اعمال 24 گھنٹے ہوتے تھے، دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت۔ ہاں کیا کرو ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ سے جو ہے ہمیں مسجد الحرام میں دینا جائز ہے، تو سارا مکہ ہی مسجد الحرام ہے، تو کہاں نکل جاؤ گے؟ اگر کوئی آدمی کیسٹ میں قرآن سن رہا ہے اور اس میں آیت تلاوت آ جائے، کوئی سجدہ ضروری نہیں۔ آج ہفتہ ہو گیا ہے، بری بری باتوں کا خیال بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں آتا ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل تصور ہی نہ کرو، خیال ہی۔ جتنا زیادہ خیال کرو گے شیطان خوش ہوگا کہ دیکھو کیسے میں نے بھٹکا دیا ہے، اس کو کہو جو مرضی ہے بس اسے ڈالتے رہو، کوئی مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جتنا وہ زیادہ آپ اتنا زیادہ اعوذ باللہ پڑھیں، 2-4 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا، وہ جان چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ طواف کے دوران میں 2 یا 3-4 چکر لگا کے کسی دوسرے کام میں لگ جائیں، بالکل ناجائز ہے۔ پہلے طواف پورا کرو۔